السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اپنے چینل کا مختصر سا تعارف کرتے جائیں۔ لرن ایوری تھنگ فار ہیلتھ ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس سے آپ طبی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چینل میں ہم صحت سے متعلق مختلف طریقہ ہائے علاج، مثلاً حکیمی طریقہ علاج یعنی طب یونانی، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ہندی طریقہ علاج یعنی آیورویدک، بایوکیمک یعنی پانچوں پیتھیوں کے نسخے نشر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ناظرین اسے پسند فرمائیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہرین نے بھی حاملہ خواتین کو جراثیم کش صابن سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادارے کی تازہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زچگی کے دوران نہانے یا ہاتھ دھونے کے لیے جراثیم کش صابن کے استعمال کی وجہ سے رحم میں بچے کی افزائش اور ماں کی صحت پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق صابن میں پائے جانے والے کیمیکل کے مضر اثرات براہ راست بچے کے وزن کو متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان میں صابن کے ہر اشتہار میں جراثیم کو ایک ایسی بلا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو ہر بچے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ لائف بوائے، سیف گارڈ، ڈیٹول اور کیپری سمیت متعدد جراثیم کش صابن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جراثیم سے مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ سچائی کا آدھا حصہ ہے، کیونکہ مذکورہ تمام کمپنیاں جراثیم کش صابنوں میں ٹرائکلوسن کا کیمیائی جز شامل کرتی ہیں، اور ایسے تمام صابنوں کے مسلسل استعمال سے جسم کے لیے انتہائی ضروری جراثیم بھی ٹرائکلوسن کے طاقتور اثر سے مر جاتے ہیں یا جسم سے اتر جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اینٹی بایوٹک ادویات کی مثال لیتے ہیں۔ طبی محققین کے مطابق اگر ایک انسان کسی مرض کے لیے مخصوص مقدار میں اینٹی بایوٹک ادویات مسلسل استعمال کرتا رہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ مقدار اس مرض کے لیے ناکافی ہوتی ہے، اور یوں مجبوراً مریض کو زیادہ مقدار میں یا ہائی پوٹینسی میں ادویات لینی پڑتی ہیں۔ گویا اینٹی بایوٹک سے جہاں جراثیم سے بچاؤ کا عمل جاری ہوتا ہے، اسی رفتار سے مرض میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اب ہم جراثیم کش صابنوں میں ٹرائکلوسن کے کیمیائی مادے سے متعلق ماہر وبائی امراض جناب ڈاکٹر ایلیسن کے اس بیان کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے سائنٹیفک امریکن میں دیا، یعنی کہ ٹرائکلوسن ایک جراثیم کش مادہ ہے، لیکن جب اس کا ملاپ بیکٹیریا سے ہوتا ہے تو جینیٹک تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے، جس کے تحت بیکٹیریا خود اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ ٹرائکلوسن، یعنی جسے جراثیم سے تحفظ کا ضامن سمجھا جاتا ہے، کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بیکٹیریا اینٹی بایوٹک استعمال کرنے پر بھی نہیں مرتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الرجی کے امراض میں تیزی سے اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ موسم کی معمولی تبدیلی سے بچوں سمیت بڑے الرجی کی دوائیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ معالج بھی جان چکے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی کھانسی، نزلہ، زکام، بخار اور گلے کا آنا وغیرہ وہ الرجی ہے جسے ہم نے خود دعوت دی ہے۔ ماحولیاتی امور پر نظر رکھنے والی عالمی ویب سائٹ EcoWatch.com نے اس کی کچھ اس طرح وضاحت کی ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو حد سے زیادہ جراثیم سے پاک کرنے کی ٹھان رکھی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں جراثیم سے تحفظ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ایسی تمام اشیاء میں کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جو وقتی طور پر جراثیم کو آپ سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسے جراثیم بھی مر جاتے ہیں جو ہماری جلد اور جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یوں ہم اپنے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جرنل آف الرجی اینڈ کلینیکل امیونولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق جراثیم کش اشیاء میں ٹرائکلوسن کی وجہ سے جینیٹک تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے جو فوڈ الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بار پھر ہمیں FDA کے اس بیان پر نظر ڈالنی ہوگی جو اٹلانٹک اخبار میں شائع ہوا۔ FDA نے تمام جراثیم کش صابن بنانے والی کمپنیوں کو اپنے صابن کی اشتہار بازی سے روک دیا،
کیونکہ کمپنیاں صابن میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کے متعلق یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی تھیں کہ آیا کیمیکلز طویل عرصے تک استعمال کرنے پر نقصان دہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیا جراثیم کش صابن طویل عرصے تک استعمال کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں کرتے؟ کیا وہ سادہ صابن سے بہتر ہیں؟ کیا ٹرائکلوسن نامی کیمیکل پانی کے مضر صحت جراثیموں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اسی حوالے سے دوسری شہادت ہمیں نومبر 2014 میں ہونے والی تحقیق سے ملتی ہے جو اکیڈمی آف سائنس پروسیڈنگ آف دی نیشنل نامی رسالے میں شائع ہوئی۔ اس ریسرچ کے مطابق جراثیم کش صابن میں موجود ٹرائکلوسن کیمیائی عناصر ٹیومر یعنی گلٹی، پھوڑے اور بچوں میں الرجی کا باعث بنتا ہے۔ اس تحقیق میں ایک نیا پہلو بھی ابھر کر سامنے آیا کہ چونکہ ٹرائکلوسن کیمیائی عناصر ہمارے جسم کے مختلف ہارمونز میں ہلچل پیدا کرتا ہے، اس لیے قرینِ قیاس ہے کہ اس کی وجہ سے چھاتی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیاگو اسکول آف میڈیسن کے محقق اور ریسرچ کے سربراہ کے مطابق چونکہ انسان کے استعمال کی ہر اشیاء میں ٹرائکلوسن استعمال ہو رہا ہے، اس لیے منفی ماحولیاتی اثرات بھی تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ نے ماحول میں ٹرائکلوسن کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک چوہے پر 6 ماہ تک روزانہ ٹرائکلوسن کا تجربہ کیا، جس کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ محققین کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے کیمیائی مادے کا جائزہ لے رہے تھے جس سے مضر صحت خلیے غیر معمولی رفتار سے پیدا ہوتے ہیں، جگر میں ریشہ بنتا ہے اور اشتعالی رویہ پروان چڑھتا ہے۔ محقق نے واضح کیا کہ جس طرح چوہے کو جگر کا سرطان ہوا، اسی طرح انسان کو بھی جگر کا سرطان لاحق ہو سکتا ہے۔ 2014 میں تحقیقی جریدے جرنل آف آکوپیشن اینڈ انوائرنمنٹ میڈیسن میں ہیلتھ ورکر میں ٹرائکلوسن کی موجودگی سے متعلق ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوا، جس کے مطابق ہر 4 میں سے 3 ہیلتھ ورکرز کے پیشاب میں ٹرائکلوسن کی موجودگی پائی گئی۔ اسی طرح 2013 میں انوائرنمنٹل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی رسالے میں بروکلین کی حاملہ خواتین کے نمونوں کا ٹیسٹ لیا گیا تو 100% ٹرائکلوسن کا انکشاف ہوا۔ اس کے بعد یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ یقیناً کیمیائی اجزاء مادر شکم میں نشو و نما پانے والے بچے میں بھی سرایت کر جاتے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پر صابن سے لے کر کاسمیٹکس اور پلاسٹک کی بوتل سے لے کر کپڑوں تک میں بھی اس کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تحقیقی اور معلومات افزا ویڈیو پیکج پسند آیا ہوگا۔ ہمارا اس رپورٹ کو نشر کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ کے دلوں میں سراسیمگی کی کیفیت پیدا کر کے خوف و ہراس پھیلائیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں جنہیں آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے فریب میں آ کر از خود اپنے گھروں میں درآمد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پیکج میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ سلسلہ وار طبی علاج پر مشتمل ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کیجیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں تو اسے شیئر کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں۔ نیز اپنی قیمتی آراء اور مفید مشوروں سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔